بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں بیلی راجپوتا کی ملکہ، قسط نمبر 8 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام کہانیاں اور تمام ناول آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ مایا دیوی روپوتی بھاگتی ہوئی بدحواسی سے اس کے کمرے تک آئی۔ وہ سنگھار میز کے سامنے بیٹھی بالوں کی چوٹی گوند رہی تھی۔ شاید گاؤں میں مایا کے پاس کرنے کا اور کوئی کام نہیں تھا۔ کیا ہو گیا روپا؟ چوٹی کے بل ڈالتے اس نے تنقیدی نگاہوں سے خود کو آئینے میں دیکھا۔ مایا دیوی، وہ بھاگنے کے باعث روپوتی کی سانس چڑھ گئی تھی۔ وہ چودھری ہری سنگھ کا بیٹا۔ وہ کیا؟ اس نے ہاتھ بالوں میں روک کر گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ چودھری ہری سنگھ کے بیٹے کو بھوت نے قتل کر دیا ہے۔ اس کی لاش پرانے قبرستان سے ملی ہے۔ کیا؟ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھوت نے قتل کر دیا؟ مگر کب؟ کیسے؟ وہ حیران پریشان سی کھڑی تھی۔ رات کو کسی وقت جی، مائی گڈنس! وہ حیرت سے کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اٹس ٹریبل! میں تو سمجھی تھی وہ کوئی چور اچکا ہوگا، مگر وہ بھٹکی ہوئی آتما ہی ہے۔ اب تو آ گیا نا آپ کو یقین؟ مگر روپا، قتل کیسے ہوا؟ کیا گولی ماری ہے؟ پتہ نہیں جی، پولیس کا کہنا ہے کسی تیز دھار آرے سے وار کیا گیا ہے۔ ابھی لاش کا وہ نہیں ہوا۔ وہ جج سے لفظ یاد کرنے لگی۔ پوسٹ مارٹم! مایا نے فوراً کہا۔ روپوتی سر ہلانے لگی۔ مگر اس کا کیا ثبوت ہے؟ یا تم لوگ کیسے یہ کہہ رہے ہو کہ قتل بھوت نے ہی کیا ہے؟ بدر غازہ نے خود سنا ہے۔ مرتے سمے چودھری منگل سنگھ نے بھوت کا ہی ذکر کیا ہے۔ بدر غازہ! وہ بری طرح چونکی۔ جی، ملکوں کا بیٹا بدر غازہ! وہ ادھر کیا کر رہا تھا؟ وہ تیزی سے بولی۔ وہ ساتھ والے گاؤں سے واپس آ رہا تھا اپنے گھوڑے پہ۔ پرانے قبرستان کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے منگل سنگھ کی چیخوں کی آواز سنی۔ وہ پہنچا تو منگل سنگھ کا آخری سانس تھا۔ وہ آخری سانس میں منگل سنگھ نے پورے صفحے کا بیان بھی دے دیا۔ پتہ نہیں جی، میں نے تو منشی کرم دین سے سنا ہے کہ منگل سنگھ نے بدر غازہ کو بھوت کا بتایا ہے۔ بدر کسی سے ذکر کر رہا تھا۔ مایا شش و پنج میں مبتلا کھڑی سے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر خان کھڑکی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ عجیب سی بات ہے، آدھی رات کو قبرستان میں قتل ہو جاتا ہے جو بقول تم لوگوں کے کوئی سو کالڈ بھوت تھا، اور پھر اتنا اتفاق کہ عین موقع پہ بدر غازہ پہنچ جاتا ہے اور مقتول سے نزعی بیان بھی لے لیتا ہے۔ وہ مشکوک سی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کہیں کچھ غلط ضرور ہے۔ کیا غلط ہے مہارانی جی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ سوال یہ ہے روپا کہ اتنی رات کو بدر غازہ قبرستان میں کیا کر رہا تھا؟ چھوٹا ملک دوسرے گاؤں سے آ رہا تھا، روپوتی نے دہرایا۔ پتہ نہیں روپا، مگر بار بار میرے ذہن میں ایک شخص ابھر رہا ہے۔ وہ کھڑکی کے باہر نگاہیں جمائے سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بند شیشے کے اس پار گاؤں کی زندگی رواں دواں تھی۔ کیسا شک مایا دیوی، کہیں نہ کہیں کچھ غلط ضرور ہے۔ یہ بدر غازہ مجھے کچھ… پھر گردن پھیر کر اسے دیکھا اور کہتے کہتے رک گئی۔ کچھ نہیں، تم جاؤ۔ اور روپوتی اس کی ادھوری بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتی الٹے قدموں واپس مڑی۔ سنو! روپا جاتے جاتے پلٹی۔ جی مہارانی جی۔ ملکوں کی حویلی کس طرف ہے؟ قریب ہی ہے جی، کھیتوں سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ اچھا، ٹھیک، چلنا پھر میرے ساتھ۔ ابھی؟ روپا حیران ہوئی۔ وہ پھر سے کھڑکی کے پار دیکھنے لگی۔ کچھ دن تک چلیں گے۔ روپوتی سر جھکائے کمرے سے باہر نکل آئی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے مایا کی دھیمی بڑبڑاہٹ اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ میں بھی دیکھتی ہوں، آخر کون سورما ہے جو بھوت بن کر لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے۔ روپوتی نے دروازہ بند کر دیا۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی اجے، اس کا کھانا برتنوں میں نکالتی روپوتی غمگین سی بولی۔ اس کی آواز میں کسی حسین خواب کے ٹوٹنے کا غم تھا۔ اجے نے برتن اپنی طرف کرتے کرتے رک کر اسے دیکھا۔ وہ کنفیوزڈ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اجے شاید کھانا کھانے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ روپا پریشان ہو اس سے یہ برداشت نہ ہوتا تھا۔ وہ کئی برس سے روپوتی کے ہمراہ حویلی میں ملازم تھا اور اس کی فطرت کو بخوبی سمجھتا تھا۔ وہ آج بہت غمزدہ لگ رہی تھی۔
ایک بات تو بتاؤ، اس نے جیسے اجے کا سوال سنا ہی نہیں تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ بدر بابو نے منگل سنگھ کے منہ سے بھوت کا ذکر سنا ہے؟ منشی کرم دین سے؟ تمہیں منشی کرم دین کی بات پہ کتنا اعتبار ہے؟ وہ راست گو انسان ہے، میں اسے عرصے سے جانتا ہوں، مگر کیا منشی کرم دین کو بدر غازہ نے خود یہ بات بتائی ہے؟ نہیں، وہ کسی سے کہہ رہا تھا، منشی نے سنا ہے۔ کیا منشی جھوٹ نہیں بول سکتا؟ منشی کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ روپا کے سوال اب اجے کو پریشان کر رہے تھے۔ مگر ہو سکتا ہے بدر غازہ نے مرتے سمے منگل سنگھ سے بات ہی نہ کی ہو، اس نے خود تھانے دار کو بتایا ہو کہ اس نے منگل سنگھ کے منہ سے کیا سنا۔ کس نے؟ چھوٹے ملک نے۔ روپا ٹھٹک ایسے دیکھنے لگی۔ چھوٹے ملک نے خود یہ بیان دیا ہے تھانے دار کو؟ اجے؟ ہاں روپا، مگر ہوا کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اجے کہ چھوٹا ملک اس وقت قبرستان میں کیا کر رہا تھا؟ مگر تم سے یہ سوال کس نے کیا؟ کسی نے بھی کیا ہو، کچھ گڑبڑ تو ہے نا اجے؟ کیا گڑبڑ ہے اس میں؟ چھوٹا ملک سفر سے لوٹا تھا، دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ روپوتی نافے میں سر ہلاتی گردن جھکائے برتن سمیٹنے لگی۔ بس اجے، یہ بدر غازہ اتنا اچھا آدمی ہے نہیں جتنا خود کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی آواز میں دکھ بھرا تھا۔ وہ اچھا آدمی ہے روپا، تم راجپوتوں کی بات تو میں نہ آؤ، پر مایا دیوی راجپوت نہیں ہیں، وہ بے اختیار بولی۔ تو یہ سب تم سے مایا دیوی نے کہا ہے؟ وہ کہنا نہیں چاہتی تھی، سو انہوں نے بات لبوں پہ روک دی۔ لیکن مایا دیوی ایسی بات کیوں کریں گی؟ اجے سوچ میں پڑ گیا۔ کوئی تو بات ہوگی اجے۔ چھوڑو روپا، مایا دیوی کو گاؤں کے لوگوں کا کیا پتہ؟ انہیں تو باہر 2 قدم تک جانے کے لیے تمہارا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ انہیں حویلی سے باہر گاؤں کے رستے تک تو پتہ نہیں، یہاں کے معاملوں کا کیا پتہ؟ مگر روپا مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کچھ تو ہے اجے، پھر سر جھٹک کر کام میں مصروف ہو گئی۔ بدر غازہ سے ملنا ہے، بس اسے اتنا کہنا پڑا، اور ملکوں کے ملازم پورے پروٹوکول سے اسے اور روپا کو مہمان خانے میں لے آئے۔ یقیناً بدر نے ٹھاکر شیکھر کی بیوہ کے لیے کوئی خاص ہدایت دے رکھی تھی۔ ملکوں کی حویلی مایا کی توقع سے بڑھ کر عالی شان اور خوبصورتی سے آراستہ تھی۔ اس کے رہائش و زیبائش میں جدید انگریزی طرز کی جھلک تھی، شاید اس لیے کہ بدر غازہ انگلستان سے پڑھ کر آیا تھا، اور اس نے ایک دیسی حویلی کو دہلی کے کسی انگریز اعلیٰ افسر کے بنگلے کے طرز پہ آراستہ کر لیا تھا۔ آپ اندر تشریف رکھیے، چھوٹے ملک ابھی آتے ہیں۔ وہ ہیں کدھر؟ مایا نے واپس مڑتی ملازمہ کو روک دیا۔ اپنے استبل میں، ان کا گھوڑا بیمار ہے، امرتسر سے ایک ڈاکٹر کو بلایا ہے، ابھی اس کے ساتھ ہیں۔ روپا تم یہیں ٹھہرو، میں وہیں چلی جاتی ہوں۔ وہ ملازمہ کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر باہر نکل آئی۔ استبل حویلی کی پچھلی طرف تھا، اسے اچھا خاصا چلنا پڑا تھا۔ ملازمہ اسے استبل کے احاطے کے آغاز پر چھوڑ کر چلی گئی۔ استبل خاصا وسیع تھا، 3 اطراف میں گھوڑے قطاروں میں بندھے تھے۔ وہ چوکھٹ پہ کھڑی سامنے دیکھنے لگی، جہاں بدر مخالف سمت سے ایک ملازم کے ہمراہ چلتا آ رہا تھا۔ شاید وہ ابھی گھوڑے کا معائنہ کر کے ہٹا تھا۔ آستینیں فولڈ کر کے کونیوں تک چڑھا رکھی تھی، اور مسلسل قدرے برہمی سے ملازم کو کچھ کہہ رہا تھا۔ تبھی اچانک اس کی نگاہ چوکھٹ میں پاؤں تک آتا لمبا سا سفید فراق پہنے اس لڑکی پر پڑی۔ وہ بولتے بولتے رک گیا، چہرے پہ خوشگوار حیرت اتر آئی تھی۔ ملازم کو جانے کا کہہ کر وہ ہاتھ جاٹتا اس کی طرف آیا۔ آپ؟ وہ ابھی تک حیران تھا۔ ہاں میں، وہ کہہ کر بے نیازی سے ادھر ادھر بندھے گھوڑوں کا جائزہ لینے لگی۔ اس کے فراق کی آستینیں کافی چھوٹی تھیں، اور وہ دودھیا سنہری بازو دھوپ میں مزید سنہری لگ رہے تھے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ مجھ سے ملنے آئیں، مگر میں تو استبل دیکھنے آئی ہوں۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ مایا کی برجستگی اسے محسوس کرتی تھی۔ تو پھر میں آپ کو استبل دکھاتا ہوں، انہیں دیکھ کر راجپوتوں کے گھوڑے بھول جائیں گی آپ۔ بہت لگتی ہے تمہاری راجپوتوں کے ساتھ۔ وہ دونوں باڑے کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، معذرت کے ساتھ، مگر ٹھاکر رگھوناتھ کا خاندان اس گاؤں کے ماتھے پر بہت بڑا کلنک ہے۔ مگر میں تو گاؤں میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ آپ نے ابھی گاؤں دیکھا ہی کہاں ہے؟ وہ مسکرا کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ وہ شانے اچکا کر آگے بڑھ گئی۔ بدر وہیں رخ پھیرے اسے دیکھنے لگا۔ تمہارے اور ٹھاکروں کے درمیان جھگڑے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جھک کر ایک گھوڑے کی پیشانی پہ نرمی سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔
वो हिंदू हैं माया देवी और हम मुसलमान। वो डोमिनेट हैं और इसी हाकमियत का फ़ायदा उठाकर मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। मगर पिछले काफ़ी अरसे से इनको ये हिम्मत नहीं हुई तो नहीं, लेकिन घोड़े के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या होगी भी नहीं। जब तक बेली राजपूता का बदर गाजा जिंदा है, इन्हें ये हिम्मत नहीं होगी। इसका लहजा सख्त हो गया। बेली राजपूता का बदर गाजा, दिलचस्प नाम है, क्या मतलब हुआ इसका। वो कतार में बंधे घोड़ों को देखते आगे चलती जा रही थी। बेली का मतलब मुझे मालूम नहीं, राजपूता अलबत्ता यहाँ के सरकर्दा राजपूत ख़ानदान के हवाले से है, जैसा कि अमूमन पंजाब के देहातों के नाम होते हैं। अंग्रेज़ सरकार ने इसका नाम बदल कर कुछ और कर दिया है, मगर हम इसे इसी पुराने नाम से पुकारते हैं। मगर मैं तो तुम्हारे नाम की बात कर रही थी। वो बेख्तियार हंस दी। मैं समझा अगर आप यहाँ महज अस्तबल देखने आई हैं तो नाम में दिलचस्पी भी बस मेरी राजपूता तक महदूद होगी। अस्तबल भी तो तुम्हारा है। वो अब तक एक घोड़े के नस्वारी बालों में हाथ फेर रही थी। शुक्रिया, गाजा मेरे दादा का नाम था। इनका इंतकाल मेरी पैदाइश के रोज़ हुआ था, इसलिए मेरे अब्बा जी ने मेरे नाम के साथ इनका नाम जोड़ दिया। और इसका मतलब, अगर मुझे इल्म होता कि बेली राजपूता की मलका कभी मुझसे ये सवाल करेगी तो मैं इसका मतलब जानने की कोशिश ज़रूर करता, मगर अब भी कर सकते हैं। वो नीचे बैठी झुककर एक मरियल से घोड़े को देख रही थी। ये मुझे बीमार लग रहा है। ये बीमार है, इसी के लिए भी डॉक्टर बुलाया था। वैसे सांपों के अलावा घोड़ों को भी बहुत पहचानती हैं आप। वो चलता हुआ इसके अक़ब में आ खड़ा हुआ। काफ़ी चेहरा शनास हैं आप। चेहरा नहीं, ये आँखें होती हैं जो दिल का हाल बताती हैं। इंसानों की आंखें पढ़ लेती हैं। मादाम, वो हाथ झाड़ती उठ खड़ी हुई और इसकी आंखों में झांका, बहुत अंदर तक, और अपनी आंखें वो में पढ़ने नहीं देती। और बदन ने देखा, इसकी सुनहरी आंखें आज भी बेतासुर थीं। कोई सोच, कोई ख्याल, कोई नफ़रत, कोई मोहब्बत, कोई जज्बा नहीं था इनमें। एक बात तो बताओ, वो फिर से साथ चलने लगे थे कि चौधरी मंगल सिंह का कत्ल किसने किया है? बेली राजपूता के भूत ने। मैंने सुना है इसने नज़री बयान तुम्हें दिया है। आपने दुरुस्त सुना है। वो चलते चलते अस्तबल के खुले दरवाजे तक आ गए थे तो क्या वाकई मंगल सिंह ने एतराफ़ किया है कि इसे मारने वाला भूत था? नहीं। वो ठिठक कर रुक गई। तो फिर वो भूत नहीं है माया देवी, वो इंसान है जो भूत का ढोंग रचा रहा है। मुझे इसका नाम मंगल सिंह ने बता दिया है। वो दरवाजे की चौखट पे हाथ रखे इसका रास्ता रोके खड़ा था। क्या वाकई? माया की आंखों में तजस्सुस और इश्तियाक दर आया था। तो कौन है वो शख्स? एक इंसान जिसने रूप मोहब्बत का ढोंग इसलिए रचाया ताकि रोज़ रात को वो पुराने कब्रिस्तान में जाकर अपने काम कर सके बग़ैर किसी मुदाखलत के। कैसा काम, यह अभी तक मैं नहीं जान सका, मगर पुराने कब्रिस्तान में यकीनन कुछ ऐसा है जिसके लिए इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है। किसी जुर्म की निशानी, किसी लाश की तलाश, मगर किसकी लाश? इस सवाल का जवाब हमें तब मिलेगा जब हम मंगल सिंह के बताए हुए नाम पर यकीन करें। मगर मुझे वो नाम बता सकते हो? आप क्या करेंगी? वो होले से मुस्कुराया। मुझे इस सारे वक्त किस्से से किसी साजिश की बू आ रही है, और अगर ये वाकई कोई भूत नहीं है तो मैं इंग्लिस्तान जाने से कबल इस गांव के लोगों की मोहब्बत के एवज़ इन्हें इस अफ़लियत से निजात दिलाना चाहती हूँ जो मासूम जानों से खेल रहा है। आपका क़यास क्या कहता है? ये कोई क्रिमिनल है, और अब तक ये पुलिस केस भी बन चुका है। पुलिस केस? बदन ने इस्तहज़ाई सर झटका। गाँव तो हम परस्त मुस्लिम थानेदार इस केस को किसी हवाई चीज़ की कार्रवाइयाँ गर्दान कर कब का बंद भी कर चुका है, लेकिन अंग्रेज़ सरकार को असल मामला कौन बताएगा? मैं बताऊंगी। और तुम बताओगे मंगल सिंह के ने किसका नाम लिया था? अगर वो नाम मैंने आपको बता दिया तो आप इस केस का बंद रहना ही बेहतर समझेंगी। वो उदासी से मुस्कुराया। माया ने चंबे से देखा। तो क्या तुम मुझे वो नाम नहीं बताओगे? जब वक्त आएगा तो बता दूंगा, मगर मुझे नहीं मालूम कि आप यकीन करेंगी या नहीं। मैं कर लूँगी, तुम मुझे खरे आदमी लगते हो। मगर वो एक लम्हे को रुकी और बगौर इसकी आंखों में देखा। तुम आधी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे? बदर होले से हंस दिया। अगर आप ये समझ रही हैं कि वो भूत मैं हूँ तो मेरे पास बहुत ठोस सबूत है। मैं साथ वाले गाँव में अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था।
مایا نے مبہم سے سر ہلایا۔ بدر فیصلہ نہ کر سکا کہ اس کی بات پہ یقین آیا ہے یا نہیں۔ خیر اب میں چلوں گی، کھانا کھا کر جائیے، ملکوں کی حویلی سے مہمان ایسے نہیں لوٹتے، پھر کبھی صحیح، یعنی آپ وعدہ کر رہی ہیں کہ پھر کبھی دوبارہ آئیں گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا راستہ چھوڑا۔ نہ وعدہ کر رہی ہوں اور نہ کوشش کروں گی، موڈ بنا تو آ جاؤں گی، وہ اسی بے نیازی سے کہہ کر چوکھٹ پار کر گئی اور وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا اسے دور جاتا دیکھتا رہا۔